السلام علیکم میرے پیاری ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت، قسط نمبر 28۔ بھول جانے کا ہنر مجھ کو سکھاتے جاؤ، جا رہے ہو تو سبھی نقش مٹاتے جاؤ، کبھی رسمن ہی سہی مڑ کر مجھے دیکھ تو لو، توڑتے توڑتے تعلق کو نبھاتے جاؤ، کبھی کبھی یہ مجھے ستائے کبھی یہ رلائے، فقط میرے دل سے اتر جائیے گا، بچھڑنا مبارک بچھڑ جائیے گا۔ آج پھر وہ اس حویلی کی چھت پر موجود تھی، عین اسی مقام پر جہاں ایک زمانے پہلے وہ اور رومان ملے تھے۔ آنسوؤں سے آنکھیں لبریز تھیں، غم الفاظ کی صورت زبان سے ادا ہو رہا تھا۔ افق پر چودھری کے چاند کی ٹھنڈی میٹھی چاندنی اس ماحول کو اور خوابناک بنا رہی تھی۔ وہ جسے معمولی سی آہٹ سے بھی ڈر لگتا تھا، تنہا اتنی بڑی حویلی کی چھت پر بیٹھی تھی۔ بعض اوقات انسان کو ایک احساس اتنا شدید محسوس ہوتا ہے کہ اس کے آگے باقی کی تمام حصیں مر جاتی ہیں۔ خوف، ناراضگی، انا، فی الحال وہ سب بھول چکی تھی۔ اس کا شوہر، اس کا رومان کسی اور عورت کے ساتھ ایک کمرے میں بند تھا۔ درد حد سے سوا ہوا تو گانا چھوڑ کر ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ 2-3 منٹ رونے کے فوراً بعد اسے ایک دم بریک لگی تھی۔ چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے ہچکی لیتے ہوئے خود سے سوال کیا، میں کس خوشی میں رو رہی ہوں؟ مجھے رونا نہیں چاہیے۔ وہ ظالم ہے، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اس نے میرے خواب توڑے تھے، وہ بہت برا ہے، مجھے اس کے لیے نہیں رونا چاہیے۔ آخر میں اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنی ہی سوچ کے خلاف کشمکش میں مبتلا تھی۔ اسے کسی سہارے کی اشد ضرورت تھی، لیکن کون؟ جسے وہ اپنی روح کا سہارا مانتی تھی اس سے چھوٹ چکا تھا۔ غلطی نہ جانے کس کی تھی، اس کی یا اس کے محبوب کی، جسے اس نے کئی بار دھتکارا تھا، لیکن اس نے ایک دم اپنے وجود کی طرف دیکھا اور بے ساختہ ہی بول اٹھی، بہت 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 زیادہ برے ہیں تمہارے بابا، ایک دم برے اور بیکار، تم پلیز ان کی طرح مت نکلنا۔ وہ اپنے شکم میں موجود اس بچے سے بات کر رہی تھی جس سے کل تک تو اسے کوئی لگاؤ نہ تھا، لیکن آج وہی اس کی تنہائی کا ساتھی بن گیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہیں چھت کے اس اندھیرے کونے میں موجود چھپے ہوئے وجود نے گہرا سانس سینے میں اتارا تھا اور اپنے بھیگے ہوئے چہرے کو ہتھیلی کی پشت سے صاف کیا تھا۔ اس طویل ترین رات کا اختتام آہوں اور سسکیوں کے بیچ ہوا۔ احمد بے قراری سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ یہ فجر کا وقت تھا اور اسے جو بات سوچی تھی اس پر وہ عمل کر چکا تھا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ پیغام اس میتھ کے ٹیچر کو بھیج چکا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اپنے گناہ کا ازالہ اسی طرح کرے گا۔ وہ ایک ایسی لڑکی کو سہارا دے گا جس نے یہ ظلم سہا ہو۔ شاید اللہ نے مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع دیا ہے، میں اسے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی مظلوم کو سہارا دے کر اللہ کی نظر میں اس پر سے ظلم کا ٹیگ ہٹ جائے گا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شاید جس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے معافی بھی اسی سے مانگی جاتی ہے اور ظلم کی تلافی بھی اسی کی دی جانے پر ملتی ہے۔ وہ اپنے حصے کا کام کر چکا تھا، اب اسے انتظار تھا کہ اس ٹیچر کا کیا جواب آتا ہے۔ اسے ہرگز اس لڑکی کے بیک گراؤنڈ، اس کی شکل و صورت اور اس کی تعلیم سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ تو ابھی تک اس کا نام تک نہ جانتا تھا اور دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اسے بس اس بات سے غرض تھی کہ وہ اس کی زندگی میں خوشیاں بھر کر اپنے ضمیر کو پرسکون کرے گا۔ حورم کے لیے تو وہ دن رات دعائیں کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک اچھا ہمسفر عطا کرے تاکہ وہ ماضی کی تلخیوں کو بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے اور احمد کو بھی معاف کر سکے۔ کچھ دیر گزر چکی تھی، اب تو صبح کے 7 بج رہے تھے، لیکن اس کے میسج کا کوئی جواب نہ آیا تھا۔ شاید سو رہی ہوگی، اس نے خود سے کہا، کیونکہ آج چھٹی ہے۔ اس نے بھی بستر پر نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کی تاکہ تھوڑی نیند لے سکے، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ساتھ وہی ہوا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ حورم کا وہ گمسم سفید دوپٹے کے حالے میں لپٹا ہوا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا، کبھی اس کا وہ حال اس کی نظر کے پردے پر گھومنے لگتا جو اس دوپہر ہوٹل کے کمرے میں اس نے خود کیا تھا۔
اسے لگتا تھا جیسے اس کے سینے پر کوئی بھاری بوجھ رکھا ہے۔ جیسے ہی آنکھ لگنے لگتی تھی ایک دم وہ ہڑبڑا کر گہرا سانس لے کر اٹھ بیٹھتا تھا۔ ابھی بھی یہی ہوا، لیکن جیسے ہی وہ اٹھ کر بیٹھا اسے موبائل کی بیپ سنائی دی۔ اسے فوراً سے فون اٹھا کر میسج کھولا تو یہ اس کا مطلوبہ میسج ہی تھا۔ ایکسکیوز می، آر یو آؤٹ آف یور سینسز؟ میرے ساتھ ایسا چیپ مذاق کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میری عزت چلی گئی اور میں نے آپ کو بتا دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے لیے افیئر چلانے کے لیے کوئی آپشن بن گئی ہوں۔ کئی میسیجز قطار میں اس کے موبائل پر آئے تھے۔ فون بے دردی سے بج اٹھا تھا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خرم نے نیند میں موبائل کو آن کیا، مقصد وقت کا اندازہ لگانا تھا، لیکن اس کی نظر اس میسج کی چمکتی ہوئی بار پر گئی جس پر اکاؤنٹ سر لکھا تھا۔ اس نے میسج کھولا تو اس کی چندیائی ہوئی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو انگوٹھے کی مدد سے ملا اور دوبارہ سے پٹپٹا کر اس جملے کو پڑھنے لگی۔ اس بار اس نے تھوڑی سی آواز سے پڑھا تاکہ اپنے کانوں پر یقین کر سکے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کئی لمحے تو وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ اس 4 حرفی جملے نے اسے سن کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شادی، وہ بھی مجھ سے؟ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ مجھ سے شادی؟ لیکن وہ بار بار یہی لفظ دہرا رہی تھی۔ یار کیا بتاؤں، اتنے ہینڈسم ہے نا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ اس کے کانوں میں افشاں کے الفاظ گونجے۔ میں ایک ریپ وکٹم ہوں۔ اپنی کہی ہوئی بات بھی یاد آئی۔ اس نے موبائل کو بیڈ پر رکھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس خوبصورت، امیر اور مکمل آدمی کو مجھ جیسی استعمال کی ہوئی لڑکی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، جبکہ اس نے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ کیا غلطی سے مجھے سینڈ کر دیا ہے یہ میسج؟ وہ بے چین ہو گئی تھی، لیکن ٹن کر کے اس کے دماغ میں ایک اور خیال اونت کر آیا۔ کیونکہ میں نے اپنا راز ان کے سامنے عیاں کر دیا ہے تو کیا انہوں نے مجھے ایک آسان آپشن سمجھ لیا ہے؟ نہیں، لیکن افشاں کہہ رہی تھی کہ یہ کبھی کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ تو بہت سے مرد ایسے ہیں دنیا میں جو بظاہر نیک، شریف، با کردار اور آنکھوں میں حیا رکھنے والے لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر درندہ بستہ ہے۔ اسے اس ظالم کا خیال آیا تھا جس نے اس کی معصومیت کو نوچ کھایا تھا۔ اس کو ایک دم ہی بہت غصہ آیا اور وہ نتیجے پر پہنچ گئی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور یکے بعد دیگرے کئی میسیجز ٹائپ کیے۔ دھاڑ دھاڑ کی آواز سے کوریڈور کی خاموشی غارت ہو رہی تھی۔ ایشا، ایشا کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ ایشا نے ایک لڑکے کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ اب بول کہ وہ میری بہن ہے، بول۔ وہ دھاڑی، وہ میری بہن ہے، وہ اکلاتے ہوئے بولا۔ چاروں طرف مجمع میں تالیاں گونجی تھیں۔ ایشا کروفر سے مسکرائے اور اس کے بال جھٹک دیے۔ فضیل نے دیکھا کہ ہر طرف اس قدر بھیڑ جمع ہے تو وہ لوگوں کو پرے دھکیلتا ہوا اس بھیڑ کے مرکز تک پہنچا۔ ایشا کو اس لڑکے کو یوں پیٹتا دیکھ کر وہ آگے آیا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، کیا اس نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ فضیل کی مردانہ انا نے جوش مارا۔ ارے نہیں نہیں، اتنی مجال، اس نے ہماری کلاس کی ایک لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ ایشا نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے فضیل کو تفصیل بتائی۔ تو اسے تم کیوں مار رہی تھی؟ فضیل کو اچنبھا ہوا۔ ارے میری کلاس کی لڑکی، یعنی کہ اپن کی عزت۔ عشا تم پاگل ہو گئی ہو، کیوں بلا وجہ کسی کے پنگے میں ہاتھ ڈالتی ہو؟ اگر تمہیں لگ جاتی ہے وہ لڑکا تم پر ہاتھ اٹھا لیتا تو کیا ہوتا؟ ایویں اٹھا لیتا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر نہ چیر دیتی۔ میرا نام ایشا کھوکر ہے۔ تم کیا کوئی گنڈی ہو جو دوسروں کے بدلے لیتی پھروگی؟ فضیل کو غصہ آ گیا۔ اسے عشا کو اپنے خاندان سے ملوانا تھا، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ وہ اسے بطور اپنی محبت کے ملوا سکے۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم؟ اپن ایسچ ہے، اگر تجھے کوئی تکلیف ہے تو اپنا راستہ ناپ۔ وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی آگے جانے لگی۔ فضیل نے 2 قدم آگے بڑھا کر اس کا راستہ روکا۔ اس کی اپنی ماں کے کارنامے بھی ایسے ہی تھے اپنے اسکول کے وقت میں، وہ جانتا تھا، اسی لیے وہ عشا کو بھی یوں ہی معمولی سا لڑاکا سمجھ بیٹھا تھا۔ یار اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بہو اپن تپن کرتی ہوئی گھر میں لوگوں کی اردو خراب کرتی پھرے۔ اب کہ اس نے بڑی سنجیدگی سے معاملہ فہمی سے کہا۔ پھر
وہ لٹمار لہجے میں بولی۔ اسے بات سمجھ آئی تھی۔ پھر یہ کہ تمہیں تھوڑا اپنا یہ ڈریسنگ اسٹائل اور اپنے بات کرنے کا انداز بدلنا ہوگا۔ پھر میں تمہیں اپنے خاندان سے ملواؤں گا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ تو بچہ سیریس ہے، اس نے لوفرانہ انداز میں کہا اور فضیل کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اف، فضیل کو لگا اس نے جتنا اسے سمجھایا ہے سب بیکار گیا ہے۔ اگلی صبح جولیا اور رومان ساتھ ہی نیچے اترے تھے۔ رومانہ پہلے سے ٹیبل پر موجود تھی۔ اس کی پلیٹ میں آملیٹ تھا جسے وہ چمچ سے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ اشما ملازموں سے ناشتہ لگوا رہی تھی، جبکہ اکبر سربراہی کرسی پر بیٹھا زینے سے اترنے والے نئے نویلے جوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، رومان نے بآواز سلام کیا۔ اکبر نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا بلکہ منہ پھیر لیا۔ رومانہ نے ایک جھوٹی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ آئیے بھابھی، میں آپ کو ناشتہ سرو کرتی ہوں، اس نے جولیا کے پاس آ کر کہا اور آملیٹ کی ٹرے اس کے پاس کر دی۔ I have my own hands, so don't you get worried about me. وہ ازلی کروفر سے بولی۔ ابھی رومانہ کچھ کہتی کہ رومی بولا، اور میں بھی تو ہوں، اور میں اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا۔ رومان نے رومانہ کو جلانے کے لیے بولا اور کانٹنے میں لگا کر انڈا کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کے منہ کے قریب کیا۔ وہ تو کیا ہی جلتی، اس سے پہلے اکبر جل اٹھا اور اپنی گود میں موجود نیپکن اٹھا کر ٹیبل پر پٹخا۔ میں اس ڈپریشن سے اپنی ڈاکٹری بھول جاؤں گا اشما، لگتا ہے، وہ کہتا غصے سے ڈائننگ ایریا سے واک آؤٹ کر گیا۔ اشما نے چہرے پر پریشانی سجائے رومان کا چہرہ دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ اور آپ کی رات کیسی گزری؟ رومانہ نے دونوں کی جانب پر کھل کر کھیلنے کا موقع پایا اور سوال داغ دیا۔ پھر رومان اور رومانہ دونوں کے کانوں سے یکدم ہی دھوئیں نکلے کیونکہ جولیا نے انتہائی بےباکی سے کہنا شروع کیا۔ رات کو تو مجھے بہت مزہ آیا۔ رومان نے میرا ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز ڈونٹ کاپی مائی ناول لائک کر دیجیے، اس کے بعد چاہیے گا۔ اللہ حافظ۔